ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے خطبے میں میرا موضوع ہے تربیت اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا ہے، یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے اہل ایمان تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اولاد کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کے لیے کس قدر پریشان رہتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اولاد کی صحیح تربیت کرنا اور اسلامی تربیت کرنا یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اولاد کی تربیت سے آنکھیں چرائی گئیں اور ان کی تربیت اسلامی طریقے پر نہیں کی گئی تو کل روز محشر اللہ رب العالمین ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا اور پوچھے گا۔ لیکن افسوس کی بات کہ ہم اولاد کو دنیاوی اعتبار سے تو اس کا خوب خیال رکھتے ہیں، اس کو لاڈ پیار دیا جاتا ہے، اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن اس کی اسلامی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔ وہ مہنگی سے مہنگی چیز کی فرمائش کر دے تو باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری اولاد جو چاہ رہی ہے وہ اسے مل جائے، کہیں سے بھی انتظام کر کے اس کو وہ چیز فراہم کی جائے۔ لیکن اسلامی تربیت کے تعلق سے اس قدر سنجیدہ اور اس قدر فکر مند نہیں ہوا جاتا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ضروری یہ ہے کہ جہاں ہم اپنی اولاد کی دنیاوی اعتبار سے ان کی خواہشات کو پورا کریں، ضروری ہے کہ ان کی اسلامی تربیت بھی کی جائے۔ اور اولاد کی اسلامی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اولاد کے تعلق سے فکر کرنا یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ میرے بھائیوں شروع ہوتا ہے اپنی شادی سے پہلے سے، یعنی ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی، ابھی سے اولاد کے تعلق سے آپ کو غور و فکر کرنا ہے، اس کی تربیت کے تعلق سے سوچنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی اور ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی سے اولاد کے تعلق سے سوچنا شروع کر دیں؟ جی ہاں، جب آپ نکاح کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں،
آپ اپنے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں، اسی وقت سے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ لڑکی جو ہو وہ دیندار ہو، لڑکی جو ہے وہ دینی تعلیم رکھتی ہو، کیونکہ وہی خاتون کے جسے آج آپ نکاح کر کے اپنے گھر میں لا رہے ہیں، کل اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کے بچوں کی والدہ ہوگی، اور ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کا پہلا مکتب ہوتی ہے، بچے کا پہلا مکتب کہہ لیجئے، پہلا اسکول کہہ لیجئے، ماں ہوتی ہے۔ تو ماں کے پاس جب اسلامی تربیت ہوگی، ماں کے پاس جب دینی تعلیم ہوگی، تو وہ بچوں کی صحیح دیکھ بھال کر سکے گی، وہ ان کو اسلامی تعلیم کا درس دے سکے گی۔ اور اگر ماں ہی بے دین ہے، اسی کے پاس جہالت ہے، تو وہ آپ کے بچوں کی تربیت کیسے ڈھنگ سے کر سکتی ہے؟ لہٰذا جب نکاح کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا جائے تو ضروری ہے کہ اس بات کو اہمیت دی جائے کہ لڑکی جو ہے وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو، وہ دینی تعلیم جانتی ہو۔ لیکن افسوس کی بات کہ سماج میں نکاح کے لیے جو ترجیحات چل رہی ہیں، جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ان میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ تو دیکھا جاتا ہے اور اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ لڑکی دنیاوی اعتبار سے کتنا پڑھی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک معیار ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ لیکن دینی تعلیم کے تعلق سے کوئی کھوج بین، کوئی پوچھ تاچھ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو جہاں ہم یہ دیکھیں کہ لڑکی دنیاوی تعلیم کتنا حاصل کی ہوئی ہے، وہ کھانا اچھا بنانا جانتی ہے یا نہیں، وہ گھریلو کام کاج میں ماہر ہے یا نہیں، جہاں ان تمام چیزوں کو دیکھیں، وہیں پر اس بات کی بھی کھوج بین کرنی چاہیے اور یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ لڑکی قرآن مجید پڑھی ہوئی ہے یا نہیں، لڑکی اردو کم از کم پڑھنا جانتی ہے یا نہیں، لڑکی نماز پڑھتی ہے یا نہیں، نماز کی پابند ہے یا نہیں، لڑکی موحدہ ہے یا نہیں، توحید والی ہے یا نہیں۔ کیونکہ ماں بچوں کا پہلا مدرسہ اور پہلا مکتب ہوتی ہے۔ اگر ماں اہل توحید میں سے ہے تو اس کے بچوں کا عقیدہ بھی توحید والا ہوگا، اور اگر ماں شرک کرنے والی ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی وہی چیز سکھائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ نکاح کے لیے ایسی خاتون کا انتخاب کیا جائے کہ جو دینی تعلیم رکھتی ہو، جو توحید والی ہو، جو نماز اور روزے کی پابند ہو۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد کے لیے اللہ سے دعا کیجئے، نیک اولاد کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ انبیاء اکرام کو دیکھیے کہ بعض انبیاء ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمر تک ان کو اولاد نہیں عطا فرمائی، وہ مسلسل دعا کرتے رہے اللہ رب العالمین سے، لیکن دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اولاد عطا فرما دے۔ انبیاء کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ نیک اولاد عطا فرما، کیونکہ اولادیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو پریشان ہو کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس سے تو ہم بے اولاد ہی ٹھیک تھے۔ کتنی اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو سماج اور معاشرے میں اپنے ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنتی ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے کلنک بن جاتی ہیں، اور ماں باپ ایسی اولاد کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو ہم بے اولاد ہی ٹھیک تھے۔ لہذا اولاد وہ ہو کہ جو اپنے ماں باپ کی نیک نامی کا سبب بنے، صالح اور بہترین سماج کا حصہ بنے، ایک اسلامی سماج کی تعمیر کا حصہ بنے، اولاد وہ ہونی چاہیے۔
تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب تو مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو اولاد نیک ہو یہ ہر ماں باپ کی آرزو اور خواہش ہونی چاہیے، اور اپنے رب سے اسی بات کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اولاد اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ رب العالمین کی نعمت ہیں۔ بیٹیوں کی پیدائش پر غمزدہ ہونا اور بیٹیوں کی پیدائش پر اپنے دل کو تنگ کر لینا یہ زمانے جاہلیت کی روش ہے۔ بیٹوں کی پیدائش پر خوش ہوا جائے اور بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، اور بیٹی کی پیدائش ہو تو اس پر دل میں ملال کیا جائے، یہ زمانے جاہلیت کی روش ہے۔ زمانے جاہلیت کا انداز ہے، ان کے سوچنے کا انداز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ مارے غم کے سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا پھرتا ہے کہ اس بوجھ کو یوں ہی اپنے اوپر لادے لیے پھرتا رہوں یا اس کو مٹی میں دفن کر دوں۔ گویا کہ بیٹیوں کی پیدائش پر غمزدہ ہونا، بیٹیوں کی پیدائش کو باعث شرم اور باعث عار سمجھنا، یہ زمانے جاہلیت کی روش ہے جو افسوس کے ساتھ بعض مسلمانوں میں بھی موجود ہے، بعض مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ جبکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش و پرداخت پر وہ خوشخبریاں سنائی ہیں جو بیٹوں کی پرورش پر وہ بشارتیں، وہ خوشخبریاں نہیں سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پیدائش پر جو بشارتیں سنائی ہیں وہ بشارتیں بیٹوں کی پیدائش کے تعلق سے نہیں ملتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کے پاس اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور آ کر وہ مجھ سے کچھ سوال کرنے لگی، یعنی کچھ کھانے پینے کے لیے مجھ سے مانگنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میرے پاس اس وقت ایک کھجور تھی، میں نے وہ ایک کھجور اس کے وہ دے دی۔ اس عورت نے اس کھجور کو 2 حصوں میں کیا، اور آدھا اپنی ایک بیٹی کو وہ کھجور دے دی، اور آدھی کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دے دی، اور اس میں سے اس نے خود نہیں کھایا کچھ بھی، اور اٹھ کر پھر چلی گئی۔ کہتی ہیں کہ مجھے اس کے معاملے پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک کھجور میں سے اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا، یعنی اس نے بیٹیوں پر اس قدر شفقت اور مہربانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، کہ جس کو بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی عطا کی گئی، یعنی بیٹیاں اس کے گھر میں عطا کی گئی، بیٹیوں کے ذریعے اس کو آزمائش میں ڈالا گیا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور وہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، وہ بیٹیوں کی اچھی دیکھ بھال کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی، جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ آپ بتائیے کیا بیٹوں کے لیے ایسی کوئی بشارت ہے؟ آپ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ،
بیٹوں کو اللہ کی رحمت بیٹوں کو نعمت اور بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ والوں بیٹے دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بیٹیاں عطا کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، زمین و آسمان کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے کچھ نہیں عطا فرماتا، جسے چاہتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے، کچھ نہیں عطا فرماتا۔ یہ تو اللہ کے اختیار کی چیز ہے، لہذا بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ کے حکم سے ہیں، تو بیٹیوں کی پیدائش پر ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ناخوش ہونا ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ کی رحمت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرمائے، اور جسے چاہے اللہ ان میں سے کچھ بھی عطا نہ فرمائے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی یہ تقسیم پیغمبروں کے درمیان بھی اسی طریقے سے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹے عطا فرمائے، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی۔ تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ کی رحمت ہیں، لیکن زمانے جاہلیت میں جو روش تھی کہ بیٹیوں کی پیدائش پر افسردہ ہوا جاتا، غمگین ہوا جاتا، اس روش کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش و پرداخت پر، بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت پر، بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہونے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بشارتیں سنائیں جو بیٹوں کی پیدائش پر نہیں سنائیں۔ ایک اور بشارت، ایسی بشارت جو ہر مسلمان کی آرزو، ہر مسلمان کی خواہش کہ یہ چیز مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دو بیٹیوں کی پرورش و پرداخت کرے حتیٰ تبلغا، ان کے بلوغت تک، یعنی ان کی پرورش و پرداخت کرے اور پھر دیکھ بھال کر کے ان کا صحیح جگہ پر نکاح کر دے، حتیٰ تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابعہ، فرمایا تو وہ اور میں روز محشر اس طریقے سے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے انگلیوں کے اس اشارے سے فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن ایک ساتھ اس طریقے سے ہوں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائیں اور وہ اپنی بیٹیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے، صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا درست انتظام کرے، تو وہ اور میں قیامت کے دن اس طریقے سے آئیں گے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو یوں اٹھا کر فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ ہیں، ملی ہوئی ہیں، کل روز محشر وہ اور میں اس طریقے سے آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اولاد کی تربیت میں یہی ہم لوگ بنیادی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ بیٹوں کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوا جاتا ہے اور بیٹیوں کی پیدائش پر دلوں کو تنگ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی روش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اولاد جب بڑی ہونے لگے، اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرما دی، بیٹے یا بیٹیاں،
اولاد کی پیدائش پر اس کا اچھا نام رکھا جائے، کوئی اچھا اسلامی نام رکھا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ کسی صحابی کے نام پر آپ نام رکھیں، کسی صحابی کے نام پر آپ نام رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ صحابی کے نام پر اپنی اولاد کا یا صحابیہ کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھیں گے تو اس کے معنی سے آپ بے پرواہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کا نام، صحابی کے نام پر آپ نے اولاد کا نام رکھا ہے تو اس کے معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمام صحابہ کے نام اچھے ہیں، اور جن کے نام اچھے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا۔ تو اسی وجہ سے آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے، جب کسی صحابی کا نام آپ سرچ کریں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں، تو وہاں پر صحابی کے نام کے آگے صرف اتنا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صحابی رسول کا نام ہے، کیونکہ اس نام کے شرف کے لیے، اس نام کے اہم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نام کس کا ہے؟ صحابی کا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ صحابی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا جائے، صحابیات کے نام پر۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ نئے نام کی تلاش میں کہ نیا ہونا چاہیے، عجیب و غریب نام رکھے جا رہے ہیں، ایسے نام کہ جن کے معنی بھی غیر اسلامی ہوتے ہیں، بلکہ نام سے پہچانا تک نہیں جاتا کہ یہ مسلمان کا نام ہے یا کسی غیر مسلم کا نام ہے۔ ایسے نام بچوں کے جو ہے رکھ دیے جاتے ہیں، پپو، ببلی، ببلو، اور میرے ایک نام تو اچھا بعض لوگوں میں کیا ہے، قرآن مجید میں ہے یہ نام، تو قرآن مجید کا کوئی لفظ اٹھایا اور نام رکھ دیا، پوچھو اس کا کیا معنی ہے؟ قرآن مجید میں ہے۔ ارے قرآن مجید میں تو بہت ساری چیزیں آئی ہیں، شیطان بھی قرآن مجید میں ایک لفظ مل جاتا ہے، ابلیس بھی قرآن مجید میں مل جاتا ہے، تو کچھ بھی رکھ دیں گے، اس کا معنی نام کے طور پر فٹ بیٹھ رہا ہو یا نہ بیٹھ رہا ہو، کچھ بھی رکھ دیں گے۔ میں نے دیکھا کچھ بچے ایک جگہ کھیل رہے تھے دہلی میں، تو ایک لڑکے کو علیہم کے نام سے پکار رہے تھے، علیہم کے نام سے پکار رہے تھے۔ میں بڑا تعجب میں رک گیا، میں نے کہا یار یہ کیا نام ہوا؟ میں نے کنفرم کرنے کے لیے اس بچے کو پاس بلا کر پوچھا، میں نے کیا نام ہے کیا؟ تو اس نے کہا علیہم۔ تو اب مجھے وہ ہوا تجسس، میں نے کہا کتنے بھائی بہن ہو؟ میں نے کہا سوچا کہ یہ ایسا انوکھا نام اسی کا ہے یا اور کسی کا بھی ہے اس کے گھر میں؟ تو میں نے کہا اور آپ کے بھائی بہنوں میں سے کون ہے؟ تو اس نے کہا بہن بھی ہے۔ تو میں نے کہا بہن کا نام کیا؟ تو اس نے بتایا انعمتا، اللہ کی قسم یہی نام، بہن کا نام بتایا انعمتا، دونوں لفظ آئے ہیں الحمدوں میں، انعمتا۔ اب مجھے اور تجسس پیدا ہوا کہ یار اتنا ذہن یہ لگایا کس نے اور کس طریقے سے یہ دیکھوں انعمتا پہلے ہوئی ہے یا علیہم؟ تو میں نے کہا بڑا کون ہے تم میں؟ تو اس نے بتایا بہن بڑی ہے اور میں چھوٹا ہوں، یعنی بہن پیدا ہوئی تو نام رکھ دیا گیا انعمتا، اس کے بعد پھر بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھ دیا علیہم، دونوں آگے لیجئے، انعمتا علیہم۔ میں نے پوچھا کس نے رکھا ہے؟ بولے امی نے نام رکھا تھا۔ تو یہ ہے کہ اب خاتون کے پاس اتنی دینی تعلیم ہی نہیں ہے کہ اسے پتا ہو کہ نام کے طور پر علیہم کے کچھ معنی صحیح بیٹھ بھی رہے ہیں یا نہیں، نام کے طور پر اسے رکھا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس نے تو بس یہ دیکھا الحمدوں میں موجود ہے تو انعمتا بیٹی کا نام رکھ دیا اور بیٹی کا رکھ دیا علیہم۔ یہ لیجئے دونوں ہو گئے انعمتا علیہم۔ ابھی آگے اولاد نہیں ہے ان کے، کہیں آگے اولاد ہو تو آگے پھر کیا آتا ہے؟ غیر المغضوبی، اور غیر المغضوب سے مراد یہودی ہے، لیکن قرآن میں ہے رکھ دیا جائے گا کہ بھائی اب یہ تیسری اولاد ہوئی ہے تو ان کا نام رکھ دیا جائے گا غیر المغضوبی۔ اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ نے اولاد دے دی تو ولضالین، اس سے مراد نصرانی ہے۔ تو یہ چل رہا ہے نئے نام کی تلاش میں۔ اب یہ انعمتا علیہم یہ کہاں سے آئے؟ نئے نام کی تلاش، نیا ہو۔ آپ دنیا بھر کے انہیں نام بتا دیں، حذیفہ، حنظلہ، ابو بکر، عمر، نہیں کوئی نیا سا بتائیے، علی، عثمان، نیا بتائیے، عائشہ، فاطمہ، رقیہ، زینب، کچھ نیا بتائیے۔ آپ بتا دیجئے تسر الناظرین، ہاں یہ کچھ یونک ہے، تسر الناظرین قرآن میں آیا ہے۔
تو نام جو رکھا جائے وہ ایسا نام رکھا جائے کہ جس کا معنی و مفہوم اچھا ہو، جس کا مطلب اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی ایسے ناموں کو صحابہ کرام کے تبدیل کیا جن کے معنی اچھے نہیں تھے۔ تو نام کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نام ہم بدلیں گے تو دوبارہ سے بکرا بکری کٹوانا پڑے گا، پھر سے عقیقہ کرنا پڑے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عقیقہ الگ ایک چیز ہے، سر کے بال اتارنا الگ ایک چیز ہے، اور نام رکھنا الگ ایک چیز ہے۔ تو اگر نام غلط رکھ گیا ہے تو بعد میں بدل دیجئے۔ اگر کسی نے نشاندہی کر دی کہ اس کے معنی اچھا نہیں ہے یا اس کے معنی کوئی فٹ نہیں بیٹھتے نام کے طور پر، تو اس کو بدل دیجئے۔ دوبارہ بکرا بکری ذبح کر کے دعوتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف نام تبدیل ہونا ہے، ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی نام بدلے ہیں۔ یا کوئی شرکیہ نام رکھ گیا تو اس کو بھی تبدیل کر دیجئے۔ اسی طریقے سے آپ نے اچھا نام رکھ دیا، جو اسلامی چیزیں ہیں ان چیز کا خیال رکھیے، عقیقہ کیجئے، اور غیر اسلامی رسموں سے بچیے۔ ہماری بہنیں کئی غیر اسلامی رسموں میں بچوں کے تعلق سے پڑی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں چھری رکھ دینا اور وہ بچے کے پاس رکھ دینا، اور یہ سمجھنا کہ اس سے بچہ جادو جنات سے بچے گا، محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے بچے کے ماتھے پر کالے رنگ کا ٹیکا لگا دینا اور یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ کہیں شادی میں جا رہی ہیں، رشتہ دار کے یہاں جا رہی ہیں، پارٹی میں جا رہی ہیں، تو بچے کا منہ دھلایا، منہ صاف کیا، اچھے سے کریم پاؤڈر لگایا، سب کچھ کیا، اور لے کر پھر کالا ٹیکا ماتھے پر لگا دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ منہ دھلایا، منہ صاف کیا، اور پھر کالا ٹیکا لگا دیا۔ اب اس سے اچھا تو بنا منہ دھلائے لے جاتی۔ اگر اتنا ڈر تھا کہ بچے کو نظر لگ جائے گی اس کا صاف منہ دیکھ کر، کیونکہ بچے اپنے زیادہ صاف ستھرے رہتے نہیں نا، تو جس دن اس کا منہ وہ دھلایا کہیں لے جانے کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ نظر لگ جائے گی۔ اگر صفائی ستھرائی کا ماحول ہوتا اور روزانہ اس کا منہ صاف رہتا تو یہ وہم پیدا نہیں ہوتا کہ نظر لگے گی، لیکن صفائی کا اتنا معمول نہیں ہے، لہٰذا روزانہ تو وہ ایسے ہی گھوم رہا ہے، ناک نکلی ہوئی ہے، صبح اٹھا منہ ایسا ہو رہا ہے جیسے بلی نے چاٹا ہے، اور آنکھوں کے وہ تمام ادھر ادھر، اسی طرح اس نے ناشتہ کر لیا، تو پورا دن اس کا ایسے گزر گیا ہے۔ اب جب روزانہ کو اس کا یہی انداز ہے رہنے کا، کوئی فکر نہیں، نہ اس کے کپڑے بدلوانے کی، نہ اس کے کپڑے صاف ستھرے ہو یہ دھیان رکھنے کی۔ اب جب کہیں پارٹی میں جاتے ہیں، کہیں شادی میں، اس دن اس کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، تو چاند سا چہرہ دے کر وہ سوچتی ہے نظر نہ لگ جائے میرے لاڈلے کو، لہذا کالا ٹیکا لگا دیا۔ ارے میرے بھائی میری بہنوں، نظر بد سے بچاؤ کے لیے حدیث میں دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو بچوں پر پڑھیے۔ نظر بد ہوتی ہے، نظر لگ جاتی ہے واقعتاً، لیکن اس کے بچاؤ کے لیے وہ طریقے اختیار نہ کریں جو غیر مسلموں کے یہاں ہیں۔ ماتھے پر ٹیکا لگا دینا، گاڑی پر جوتا لٹکا دینا، نیبو لٹکا دینا، مرچ لٹکا دینا گھر کے دروازے پر، یہ تمام غیر اسلامی طریقے ہیں۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے وہ دعائیں پڑھیے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اسی طریقے سے جب اولاد رفتہ رفتہ بڑی ہونے لگے تو اولاد کو کلمہ توحید سکھائیں۔ کلمہ توحید، توحید سے ان کی واقفیت کروائیں، نماز ان کو سکھائیں، نماز کی ان کو تعلیم دیں۔ جب بچپن میں بچوں کو توحید سکھائی جائے گی تو انشاءاللہ بڑے ہونے کے بعد بھی وہ کسی قسم کے شرک میں کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر بچپن ہی سے انہیں شرک سکھایا گیا، بچہ گرا، ٹھوکر کھائی، تو ماں اس کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے یا غوث، تو بچہ کیا سمجھے گا؟ بچہ یہ سمجھے گا کہ پریشانی آئے تو یا غوث پکارنا چاہیے، پریشانی آئے، مصیبت آئے تو یا غوث کہہ کر پکارنا چاہیے۔ تو اولاد کی تربیت بچپن ہی سے ایسی کی جائے کہ وہ توحید میں کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرے، اور وہ مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، غم میں صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارنے والی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے سوار تھا،
कुन्तु खल्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन, मैं एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आपके पीछे था, तो आपने फरमाया या गुलाम, ए बच्चे, इसका मतलब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उस वक्त बच्चे थे, ए बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुम्हें चंद कलिमात सिखाता हूँ, इहफज़िल्लाह यहफज़का, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, ए बच्चे तुम अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम अल्लाह का ख्याल रखो, अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह की मदद को अपने सामने पाओगे। इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाही, और ए बच्चे जब तुम्हें सवाल करना हो तो अल्लाह से सवाल करना। सवाल ये उर्दू वाला सवाल क्वेश्चन के माना में नहीं, सवाल का मतलब कुछ मांगना हो, जब तुम्हें कुछ मांगना हो तो अल्लाह से मांगना। व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाही, और जब तुम्हें मदद तलब करनी हो तो अल्लाह से मदद तलब करना। ये कौन सिखा रहे हैं? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी माएँ, हमारी बहनें गौर करें कि वो अपनी औलाद को क्या सिखाते हैं, और हमारे भाई गौर करें कि वो अपने औलाद को किस बात की तालीम देते हैं। औलाद को बचपन से शिर्क सिखाया जाता है, उनको बचपन से दरगाहों पर ले जाया जाता है, कब्रों पर ले जाया जाता है। लिहाजा बच्चे बचपन ही से ये समझते हैं कि जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आएगी हमें जुमेरात के दिन यहां पर आकर हाजिरी देनी है, जब भी कोई मुसीबत आएगी हमें फला तारीख में आकर यहां पर हाजिरी देनी है, हमें यहां पर आकर चादर चढ़ानी है, यहां पर आकर चढ़ावा चढ़ाना है, यहां पर आकर दरखास्त लगानी है, यहां पर आकर अपनी फरियाद रखनी है। बचपन से बच्चों को शिर्क की तालीम दी जा सकती है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का अकीदा देखिए किस तरीके से दुरुस्त कर रहे हैं। इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाही, जब तुम्हें मदद तलब करनी हो तो मदद सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह से तलब करना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगना। तो ये है बच्चों की तरबियत कि बच्चों को शुरू ही से तौहीद की तालीम दीजिए, उनको उन प्रोग्रामों में, उन दुरूस में, उन मजलिसों में शिरकत का आदी बनाइए कि जिन मजलिसों में कुरान और हदीस की बात होती है, जिन प्रोग्रामों में कुरान और हदीस की बात होती है, बच्चों का शुरू से मिजाज बनाइए कि वो दीनी मवाइज से, दीनी वाज से, दीनी तकारीर से, दीनी मजलिसों से दिलचस्पी रखें। जब शुरू से उनका मिजाज बनाएंगे तो उनको दीनी प्रोग्रामों से दिलचस्पी होगी, वरना तो वो दूसरी फजूलियात में तो अपना वक्त ज़ायो बर्बाद करेंगे, सोशल मीडिया पर अपना वक्त ज़ायो बर्बाद करेंगे, मैच देखने में अपना वक्त ज़ायो बर्बाद करेंगे, लेकिन दीनी प्रोग्रामों में जाने पर उनकी तबीयत रजामंद नहीं होगी। ये दीनी प्रोग्राम, ये दीनी अजलास, ये भी मेरे भाइयों जरिया है इस बात का कि हमारी औलाद को जो है, हमारे नौजवानों को, हमारे भाइयों को दीन की सही रहनुमाई मिल सके। ऐसे प्रोग्रामों की, ऐसे इजलास की, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। ये दिलों को, ये दिमागों को साफ करने का जरिया बनते हैं। दिलों पे जो जंग आ जाता है और जहनों पर जो धूल जम जाती है, ये दीनी प्रोग्राम उनको जिला बख्शते हैं। ईमान में जो पजमुर्दगी आ जाती है, उस ईमान को जिंदा करने का, उस ईमान को जिला बख्शने का ये प्रोग्राम, ये तकारीर, ये दीनी कॉन्फ्रेंसेस कोशिश करते हैं। जब इंसान उस माहौल में बैठता है, उस जगह पर बैठता है, उलमा इकराम की मुख्तलिफ तकारीर होती है, तो उस पर उन तकारीर का असर होता है और कितने लोगों की जिंदगियां उससे तब्दील हो जाती हैं। लेकिन अपने यहाँ अगर कोई शख्स इस तरह का मिशन लेकर भी उठे, इस तरह के प्रोग्राम करवाए, तो कितने लोग उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय हौसला तोड़ने लगते हैं कि भाई इन प्रोग्रामों की क्या जरूरत है, इन चीजों की क्या जरूरत है। नहीं, हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि हर तौर पर अपना
تعاون پیش کرنا چاہیے، اپنی محنت، اپنا ساتھ، کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر اعتبار سے، تن سے، بدن سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ دینی پروگرام جو ہے ہماری اولاد کی تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کی صحیح رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کے صحیح علم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے پروگراموں کی، ایسی مجالس کی کہ جن میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی ہے، ایسے پروگراموں کی، ایسی مجالس کی فضیلت بتائی ہے۔ تو حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تقاریر، علماء اکرام کے بیانات، اس سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ وہ چیز ویڈیو میں دیکھ کر حاصل نہیں ہوتی، ویڈیو میں دیکھ کر علم تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو روحانی اثر ہوتا ہے کہ سامنے سے بیٹھ کر ایک عالم دین کو سنے، اس وقت جو انسان پر کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ چیز لائیو دیکھتے ہوئے یوٹیوب پر یا ویڈیو میں دیکھتے ہوئے جس کی ریکارڈنگ ہو چکی، وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا جہاں فیس ٹو فیس مجلس میں حاضر ہو کر علماء اکرام کے بیانات سننے کا موقع ہو، وہاں حاضر ہو کر بیانات کو سننا چاہیے، اور ایسے پروگراموں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور ایسے پروگرام تسلسل کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے پرانے علماء کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، تاکہ سماج میں وقت کے گزرتے ہوئے ان کے عقیدے پر، ان کے ایمان پر، ان کے عمل پر جو وقت کا گرد و غبار جم گیا ہے، وہ بیانات سے، تقاریر سے وہ گرد و غبار صاف ہو سکے، اور ایمان میں، یقین میں پھر سے تازگی آ سکے، اور قرآن و حدیث کی وہ باتیں پتہ چل سکے جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے دماغ، ذہن سے ختم ہو جاتی ہیں، اور ان چیزوں کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے دینی ماحول فراہم کیا جائے، ان کو اسلامی ماحول فراہم کیا جائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا وہ صحابیہ کہ جنہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، ان کے سابق شوہر مالک جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا، جب ان کو پتا چلا کہ میری بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو کہا میرے بچے کو بگاڑنا مت۔ پھر دیکھا کہ حضرت ام سلیم اپنے بچے انس کو جو ہے کلمہ شہادت پڑھا رہی ہیں اور کلمہ شہادت سمجھا رہی ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی توحید سمجھا رہی ہیں۔ تو کہا میرے بچے کو بگاڑ رہی ہے؟ تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں تمہارے بچے کو بگاڑ نہیں رہی، میں تو اس کو توحید سمجھا رہی ہوں، میں تو اس کو توحید کی تعلیم دے رہی ہوں۔ تو صحابیات اپنے بچوں کو شروع ہی سے توحید کی تعلیم دیا کرتی تھی، اسلامی ماحول ان کو فراہم کیا کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اولاد کو ایمان کی قدر بتانی چاہیے، ایمان یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ بتانا چاہیے۔ آج جو ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، آج جو مسلم لڑکیوں کے غیروں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا پر چلنے والی ایک بات ہے اور ہم یہ سوچ کر اس کو چھوڑ دیں کہ یہ سوشل میڈیا پر ہوا کھڑا کیا گیا ہے، زمین پر یہ چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ زمینی طور پر ہم ایسے واقعات کو جانتے ہیں کہ کتنی مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو چکی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے سب کی۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ اس لڑکی کو جو ہے ایمان کی قدر نہیں معلوم ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے
اس کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے، تو وہ کبھی اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کرتی۔ اس کے مقابلے میں وہ سامنے والے کے چاہے ہائی اسٹیٹس کو دیکھتی، اس کی اعلیٰ تعلیم کو دیکھتی، اس کی اونچی ملازمت اور جاب کو دیکھتی، لیکن ان تمام چیزوں کے سامنے اس کے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ اس کی نگاہوں میں اہم ہوتی کہ سامنے والا اگرچہ اس کے پاس اچھی ملازمت ہے، پوش کالونی میں رہتا ہے، خوب مال و دولت ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، جن کا ابھی میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا، جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا حالت کفر میں، تو ان کے پاس نکاح کا پیغام آیا حضرت ابو طلحہ کا۔ ابو طلحہ نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے فرمایا ابو طلحہ تم اس اسٹیٹس کے مالک ہو، تم اس حیثیت کے مالک ہو کہ تمہارا پیغام نکاح لوٹایا نہیں جانا چاہیے۔ سماج میں، معاشرے میں تمہارا وہ مقام ہے، تمہاری وہ حیثیت ہے کہ تم جیسے کا پیغام نکاح لوٹایا نہیں جانا چاہیے، مگر معاملہ یہ ہے کہ میں موحدہ ہوں، میں توحید والی ہوں اور تم مشرک ہو، لہٰذا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ہماری بہنوں کو غور کرنا چاہیے حضرت ام سلیم کے ان الفاظ پر کہ اے ابو طلحہ تم اس شخصیت کے مالک ہو کہ تمہارا پیغام نکاح نہیں لوٹایا جانا چاہیے، لیکن کیونکہ میں توحید والی ہوں اور تم مشرک ہو، اس وجہ سے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے نکاح کر سکتی ہوں۔ حضرت ابو طلحہ نے پھر غور و فکر کیا، اسلام کا مطالعہ کیا، پڑھا اور سمجھا، اور اسلام ان کو سمجھ میں آیا، اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان سے نکاح کیا۔ آج ہماری بہنیں معاشرے کی بچیاں سامنے والوں کی ملازمت دیکھ کر، ان کی پوش کالونیاں دیکھ کر، ان کا رہن سہن کا ہائی اسٹیٹس دیکھ کر ان کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لیتی ہیں، ماں باپ کی بھی بدنامی کا سبب بنتی ہیں اور اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ اس میں قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے شروع سے ان کو ایمان کی قدر نہیں سمجھائی ہے۔ اگر ان کے دلوں میں ایمان کی عظمت ہوتی کہ ہمارے پاس جو ایمان کی یہ دولت ہے، یہ بہت عظیم دولت ہے، اسے کسی محبت پر قربان نہیں کیا جا سکتا، اسے کسی دنیاوی عیش و آرام پر قربان نہیں کیا جا سکتا، تو وہ ایک غریب موحد کے ساتھ نکاح کرنا پسند کرتی اور کسی مالدار کافر اور مشرک کے ساتھ بھاگنا گوارا ہرگز نہیں کرتی۔ تو اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہمارے کانوں پر بہت زیادہ ہے، اور اللہ رب العالمین اس تعلق سے روز محشر سوال کرنے والا ہے کہ تم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت، اسلامی تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ نیک اور صالح اولاد سے ہمارے گھر میں رونق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔